چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 27. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا اسے جوں کا توں سنا دیجئے. کوئی اس کے احکامات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر آپ کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کریں گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. اب بات کیا ہے یہاں پہ کہ پہلی بات تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے لیکن سنایا ہمیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید نہیں کہ آپ قرآن میں کوئی رد و بدل کریں. اب اس کے پہلے پارٹ پہ آ جاتے ہیں جو بہت اہم پارٹ ہے اس کا، اس آیت کا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کچھ آپ پہ وحی کیا گیا اسے ایز اٹ از جوں کا تو آگے سنا دیجئے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو اس حوالے سے تھوڑا سا پہلی بات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی کتاب کا ذکر ہے کہ لوگوں کو آگے پڑھ کے سنائیے. تو اس سے ہمیں قرآن کا ایک مزاج پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کا مزاج جو ہے وہ سننے والا ہے، یعنی ایک انسان پڑھ کے سنائے، تلاوت کرے قرآن کی، پھر اس کو ایکسپلین کرے اور دوسرے لوگ اس کو سنیں. تو یہ جو درس کی مجالس ہوتی ہیں، جیسے ابھی ہم یہاں پہ بھی ایک درس، کیا یہ تو خیر پراپر ایک قرآن کا پروگرام ہے یا رینڈم بھی درس کی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ سب ایکچولی سنت سے ثابت طریقہ ہے. یہی طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا. اور آپ دیکھیں جب تک انسان قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے، قرآن پڑھ کے اس کو سنایا جاتا رہتا ہے اور اس کے اندر وہ ایبزارب ہوتا رہتا ہے، اتنی ہی انسان کے اندر اپنے عمل کے لیے طاقت موجود رہتی ہے، ہمت رہتی ہے عمل کرنے کے لیے، عزم وہ کرتا رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا رہتا ہے، اس کا عقیدہ درست رہتا ہے. اگر کوئی بات اس کو لگتی ہے کہ یہ مجھے پتہ نہیں تھی، مثال کے طور پہ شب معراج کے بارے میں، شب رات کے بارے میں، تو جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا عقیدہ بھی درست ہوتا رہتا ہے، عمل بھی اس کا پختہ ہوتا رہتا ہے. پھر یہ کہ وہ مخالفتیں بھی برداشت کرتا جاتا ہے. ابھی دیکھیے پچھلی جو آیت 26 آئی تو آپ کو ایک انسینٹیو ملا نا اس آیت میں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی تنقید یا کسی کے مذاق اڑانے کی، جب اللہ ہمارے لیے موجود ہے، اللہ ہمیں سن رہا اور دیکھ رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے انسان مخالفت برداشت کرتا رہتا ہے اور حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا، یعنی ایک موٹیویٹ ہو جاتا ہے نا ان آیتوں سے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جو قرآن سے دور ہٹتا ہے، جو اس پروسیس کو چھوڑتا ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، کہ اس قرآن کو پڑھ کے سناؤ، جو اس کام کو چھوڑتا ہے آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اس کے ایمان میں، اس کے عمل میں کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے. تو قرآن کا مزاج کیا ہے کہ ایک کوئی شخص ہو جو قرآن کو پڑھ کے سنائے، لوگ اس کو سنیں، پھر اس کے بعد عمل کریں، پھر اس بات کو عمل کرنے کے بعد وہ اگلے لوگ بات کو آگے پہنچائیں اپنے خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، خود تک اپنے تک محدود نہ رکھیں اس قرآن کو. یہ بھی بات ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے وَاتْلُ جو ہے پڑھ سنا، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے حکم یہاں پہ دیا ہے کہ اس کو سناؤ، پڑھاؤ نہیں، پڑھواؤ نہیں، اس کو سنواؤ. یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ سب سے کہیں آپ پڑھیں، ایک لائن آپ پڑھیں، ایک لائن آپ پڑھیں، آپ اس کو ایکسپلین کریں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. پہلی بات کیا آ رہی ہے کہ ایک انسان پڑھے اور دوسرے سنیں، سنواؤ تم بات کو. تو سننے والا مزاج ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 کام تھے، انشاءاللہ اس کے اوپر کسی آیت میں بات کریں گے، اس میں ایک کام کیا تھا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اور وہ پڑھتا ہے ان پر اپنے رب کی آیات. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں آگے بھی آتا ہے کہ پھر جو ہے وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور کتاب کا علم دیتا ہے. کتاب کا علم سے مراد ہے تفسیر قرآن کی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو وَاتْلُ ہے بات یہاں پر ہو رہی ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ والی بات، تو اس میں دیکھیں آپ سب گھر میں بیٹھ کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان قرآن کو سننا چاہتا ہے، جو کہ ہمیں قرآن اللہ تعالیٰ کا بلکہ ایک طرح سے یہاں پر ہمیں ایک سجیشن یا اللہ تعالیٰ کا حکم یا اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہمیں پتا چل رہا ہے، شاید آپ کو ابھی تک نہیں پتا ہو، آپ سمجھیے سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمیں کیا پتا چل رہا ہے، باقاعدہ قرآن میں بھی یہ طریقہ موجود ہے جو یہ اختیار کیا جاتا ہے پروگرامز میں، قرآن کے پروگرامز میں. تو جب وہ ایک مصروفیات سے وقت نکالتا ہے
ایک جگہ سکون سے ایک مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے, ایک سینرجی بنتی ہے, ایک ماحول بنتا ہے. تو جب اچھے لوگوں کی صحبت ملتی ہے, اچھا ماحول ملتا ہے, تو اس سے بہترین قرآن انسان کے اندر ایبزارب ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بڑے بڑے اسکالرس کے بارے میں بتاؤں, ابھی ریسنٹلی میں نعمان علی خان کا ایک لیکچر سن رہی تھی, تو انہوں نے یہ بتایا کہ میرا جو پہلا ایکسپیرینس قرآن کے ساتھ تھا وہ میرا اپنا پرسنل خود پڑھنے کا تھا. جو ایک دل میں جیسے آپ کو پتا ہے نا کسی کو بھی طلب پیدا ہوتی ہے تو وہ طریقے اختیار کرتا ہے, تو انہوں نے سب سے پہلے ایک انگلش قرآن لیا پڑھنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل شیکسپیرین انگلش اس کی تھی. آپ کو پتا ہے باہر بعض ایسے قرآن موجود ہیں کہ جن میں کہ انگلش بہت ڈیفیکلٹ ہے, یعنی کسی مسلم وغیرہ نے نہیں کیے ہوئے, بعض آپ کو پتا ہے نا نان مسلم نے بھی یہ کام کیے ہوئے. تو ان میں سے بہرحال وہ جس کی بھی انگلش تھی وہ بہت زیادہ, جیسے وہ ایک بہت مشہور بھی نام آتا ہے جنہوں نے قرآن مطلب ان کا نام انہوں نے یعنی اسلام بعد میں قبول کیا تھا نہیں کیا تھا اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, لیکن تھے وہ ایک طرح سے وہیں کے نا کرسچن یا آپ جو بھی کہہ لیجیے باہر کے, تو ان کی انگلش بھی بڑی مشکل ہے. تو اس طرح جو قرآن ان کے بہرحال ہاتھ آیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے اتنے اس میں ڈیفیکلٹ ورڈز لگے, اور اتنا ڈیفیکلٹ, حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے انگلش پہ بڑا کمانڈ تھا, اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھے سے بھی زیادہ یعنی مشکل قرآن سمجھ آیا. تو انہوں نے قرآن کو رکھ دیا, انہوں نے کہا یہ تو بے انتہا مشکل کتاب ہے, انہوں نے کہا یہ تو اتنی ڈیفیکلٹ کتاب ہے, اینڈ دس بک از ناٹ فار می. واقعی یہ جو لوگ نہیں پڑھتے قرآن کو تو یہی ریزن ہے کہ یہ بڑی مشکل ہے, یہ سمجھ نہیں آ سکتی, یہ کہہ کے انہوں نے رکھ دیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دل میں طلب تھی, ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ دکھا دے گا اگر آپ کے دل میں طلب ہوگی. ان کے دل میں طلب تھی, اتفاق سے کوئی یہاں پر ڈاکٹر سار احمد کے ساتھ کے کوئی ان کے اسٹوڈنٹ تھے گرامر اور تفسیر کا, انہوں نے کلاسز شروع کی وہیں امریکہ میں, اور انہوں نے ان کی کلاسز اٹینڈ کی. تو انہوں نے قرآن کی ایک ٹرانسلیشن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی تفسیر انہوں نے کرنی شروع کی, اور پورا قرآن انہوں نے پتہ نہیں 1 مہینہ 1.5 مہینے میں دورہ قرآن کی طرح, لیکن وہ دورہ قرآن نہیں تھا, کافی ڈیٹیل, یعنی جتنا وہ کر سکتے تھے, ناٹ ویری ڈیٹیل, لیکن بہرحال کافی حد تک ڈیٹیل قرآن انہوں نے, یہ نعمان علی خان نے اٹینڈ کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کو سنا ہے تو میرے تو دل کی کیفیت ہی بدل گئی, مجھے تو لگا کہ یہ تو قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ قرآن میں آنے سے پہلے میرے بہت سارے کنفیوژنس میرے مائنڈ میں موجود تھے, بہت سارے کنفیوژنس تھے. بعض دفعہ چیزوں میں انہوں نے کہا میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ جو سوال میرے ذہن میں آتے تھے, کہہ رہے ہیں ہر سوال کا جو مجھے اتنے بڑے بڑے اسکالرس نے جواب نہیں دیا تھا, میں جا جا کے پوچھتا تھا, کیونکہ قرآن پڑھا نہیں تھا. آپ ایسے ہی رینڈم جا کے بغیر قرآن پڑھے اگر جائیں نا سوالات کریں, یہی انجام ہوتا ہے. قرآن آپ نے پڑھا نہیں اور آپ رینڈم جا کے کہیں پردہ ہے کہ نہیں, فلاں ہے کہ نہیں, تو یہی انجام نکلے گا, کیونکہ خود تو آپ نے کچھ, آپ کو علم ہے نہیں. تو انہوں نے کہا آج تک کوئی اسکالر میرا جواب نہیں دے سکا تھا میرے کنفیوژنس کا جو میرے مائنڈ کے اندر موجود تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ابھی میں ان سے جا کے سوال پوچھوں گا, مجھے اسی کلاس میں جواب مل جاتا تھا. پھر اگلے دن میں کوئی سوال میرے ذہن میں آتا تھا, میں کہتا تھا آج میں ضرور پوچھوں گا, مجھے وہ جواب مل جاتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو میری ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے ایک عام انسان سے اور ایک اتنے بڑے قرآن پڑھانے والے انسان کے روپ میں, اور جو چینج ان کے اندر آیا, تو وہ کہتے ہیں سن کر آیا, پڑھ کے نہیں آیا. اور یہ میں آپ کو اپنا بھی ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں کہ میں نے بھی جب سب سے پہلے قرآن کھولا تھا تو میں نے خود ہی کھولا تھا, پرسنل لیول پہ کھولا تھا. تو جب میں نے قرآن میں نے بھی کھولا, میں ایگزیکٹلی مجھے صرف یہ ہو رہا تھا کہ میں ٹیلی کر رہی تھی اپنا بھی ایکسپیرینس, کہ مجھے پھر بھی میرے ساتھ اتنا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی بات ہی نہ سمجھ آ رہی, کیونکہ بہرحال میں نے تو اردو کا کھولا تھا, میرا زیادہ اردو کی طرف رجحان تھا, تو انگلش تو میں نے قرآن کھولا نہیں تھا. تو اردو کھولا تھا, تو اردو کے مشکل ورڈز ہونے کے باوجود الحمدللہ ترجمہ آ رہا تھا مجھے اردو کی وجہ سے نا, اردو یعنی میں مجھے پرابلم الحمدللہ نہیں ہو رہی تھی. اس کے باوجود میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ مجھے آدھی باتیں آیتیں سمجھ آ رہی تھیں, آدھی نہیں آ رہی تھی. اور اس کے بعد جب میں نے جو بھی پھر مختلف قسم کے کورسز سے پہلے بھی میں نے کہیں پر ایک ایز اے لسنر کافی سال وہاں پہ کیا, اور پہلی کلاس میں آپ یقین کریں میں گئی ہوں, اور یہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اتلو ما اوحیا, پہلی کلاس میں گئی ہوں, اور مجھے ایسا لگا کہ ایک ایک چیز جو ہے میرے دماغ اور میرے دل میں بیٹھتی جا رہی ہے. یہی تو میں ڈھونڈ رہی تھی, اور یہی تو میں جاننا چاہ رہی تھی اس کی, اچھا یہ تفسیر ہے اس کی, یہی تو مجھے جاننا تھا. یعنی ود ان منٹس, یعنی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ مجھے جیسے ٹھہراؤ آ گیا کہ ہاں دس از دا کلاس آئی واز لوکنگ فار, یہی مجھے چاہیے تھا. تو یہ میں آپ کو بالکل ایک ایکسپیرینس بتا رہی ہوں
یہ میں نے 2 لوگوں کا بتایا, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کسی اور کا الگ ہو, لیکن میں آپ کو میں تو اپنے کو کچھ بھی نہیں ان کے آگے سمجھتی ہوں, لیکن میں آپ کو اتنے ایکسپیرینس شخص کی بات بتا رہی ہوں, نعمان علی خان کی, کہ انہوں نے اپنا یہ شیئر کیا, کیونکہ وہ تو جو ان کا ایکسپیرینس اور جو ان کی نالج ہے تو وہ تو کوئی لمٹ نہیں ہے اس حوالے سے. جی کوئی کیا کہہ رہی ہیں؟ جب آپ کے بچے تھوڑے یونیورسٹی لیولس پہ آ جاتے ہیں تو مطلب میرے سامنے میرے بچے تھے, مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ ان کو واقعی وہ قرآن شریف کھول نہیں پا رہے تھے. تو یہ جو سنانے والی آپ نے بات کی نا کہ ایک سنایا اور باقی سنے, تو آئی پریکٹس دیٹ ان مائی ہاؤس. مجھے یہ اس چیز سے مجھے لگا کہ جو بالکل جو کھول بھی نہیں رہے اور کہیں سے ان کے اندر ڈرا نہیں رہا قرآن, اور کوئی امید بھی نہیں ہے کہ اتنا ٹائم ہے ان کے پاس کہ وہ کھولیں گے رمضان میں یا جمعے والے دن. تو آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ جو جیسے صورتیں آیات مجھے لگتی ہیں دل پہ کہ اس وقت یہ بتا, تو آئی پک اینڈ چوز دیٹ, اور میں ان کو ایک چھوٹے سے ٹائم میں بہت اچھا ماشاء اللہ, ویری گڈ, سنانے پہ ایک دم مجھے کلک کیا. بالکل, وہ بھی ایک بہت اچھا. آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا, بلیو می کہ جو آج کی میجورٹی جو جنریشن ہے, آپ ان کو کھینچ کے کلاسز میں نہیں لا سکتی. سب کو پتا ہے یہاں اوپر پرسپشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, سب کو پتا ہے یہاں میل پڑھا رہے ہیں, مرد بھی موجود ہیں, لیکن ہر بچہ آ نہیں سکتا. کچھ ان کے ٹیوشنز کے مسئلے, کچھ پڑھائی کے, کچھ ویسے ہی لیم ایکسکیوزز. تو بالکل یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کا ایک اور آلٹرنیٹو انسان نکال لے. اور کچھ آپ کہہ رہی تھی؟ بالکل 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 صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل, یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں یہ تو میرا خیال ہے ہم سب کا ایکسپیرینس ہے. ہاں یہ تو میں نے, ہاں اسی لیے میں نے اپنا کہہ کے شیئر نہیں کی, کیونکہ مجھے لگا یہ تو آپ سب کی ہوگی. یہ تو میرے ساتھ بھی جو میں بتا رہی ہوں نا, پہلی کلاس سے اور اس کے بعد الحمدللہ جو بھی ساتھ رہا, اس کے بعد جو بھی ہماری ٹیچر کورس کیا, ہر دن یہی لگتا تھا. بعض دفعہ تو یہ جیسے کہہ رہی ہیں لگتا تھا کہ یہ مطلب میری بات کر رہی ہیں. اب یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ مجھے تو نہیں سنا رہی نا, ظاہر سی بات ہے یہ مجھے تو نہیں کہہ رہی ہیں, معلوم ہوتا تھا, لیکن فیلنگ ایسی آتی تھی یہ مجھے تو نہیں کہہ رہی ہیں. ایک دم کبھی انسان چونک کے اوپر دیکھنے لگتا تھا, دل کی وہ کہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو تو نہیں کچھ پتا چل گیا ہے, یہ کیسے کہہ رہی ہیں. ایگزیکٹلی یہی میں نعمان علی خان کو بھی کہہ رہی ہوں نا. اچھا, اور میں ان کا بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے, وہ تو خیر کھل کے بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں آلموسٹ میرے ذہن میں ایتھیسٹ والے کوشچنس آتے تھے, حالانکہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کیونکہ وہ جو اب اتنا کام دین کا کر رہے ہیں نا, تو میرا ان کے لیے بڑا سافٹ کارنر ہے اس لحاظ سے کہ دین کا جو وہ کام کر رہے ہیں. لیکن بہرحال وہ ایک سچائی بتاتے ہیں. تو اللہ معاف کرے, ہمارے تو اللہ نہ کرے ایسے خیالات بھی نہیں آتے, تو مطلب ہمارے لیے تو واقعی آسان ہے, لیکن ان کے لیے آپ سوچیں نا جس کو ایتھیسٹ لیول کے سوال آ رہے ہوں, اس کا بھی جواب انہیں مل گیا, کتنی بڑی بات ہے الحمدللہ. جی بالکل ایگزیکٹلی. اور جیسے آپ سورہ انبیاء ہے نا, اس میں آتا ہے کہ فیہ ذکرکم, یہ اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے. یہ بھی سورہ انبیاء کی آیت ہے نا کہ اس قرآن میں فیہ ذکرکم, تمہارا ہی ذکر ہے. مطلب جیسے یہ کہہ رہی ہیں نا, تمہارے لیے تو آیا ہے, کس کے لیے آیا ہے, پڑھو اس کو, سمجھو, اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کرو. اور وہی جو جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ تم اس کو پڑھو گے یعنی سنو گے اور پھر اس کے اوپر غور و فکر کر کے پڑھو گے, تبھی تمہیں سمجھ میں آئے. تو یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گی, کیونکہ میں اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ درس وغیرہ میں جاؤ تو اب آج کل ایک ٹرینڈ نکلا ہے کہ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نیٹ پہ سن لیتے ہیں, ہم جو ہے نا فلاں کا بہت سن لیتے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ آپ کو جو لوگوں کا جو پختہ علم, آپ جب تک کسی کلاس کو جوائن نہیں کریں گے قرآن کی, آپ کو پختہ علم نہیں ملے گا. یہ میں بہت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں, یعنی بہت ہی خیر خواہانہ بات آپ کو بتا رہی ہوں. اور دیکھیں نیٹ والے جو لیکچرز ہوتے ہیں نا, وہ تب آپ کو کارآمد ہوتے ہیں جب آپ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ قرآن سے آپ گزر جائیں نا, پھر آپ کا وہ پلیجر بن جاتا ہے. جیسے اللہ معاف کرے, مثال بالکل اچھی نہیں, جیسے کوئی ایک انسان اپنے فلم یا گانے وغیرہ سے اپنا ایک دل بہلاتا ہے نا, تو بعد میں جب آپ قرآن سے اتنی آپ کو محبت ہو جاتی ہے
کہ آپ اپنے ایسے ہی آپ کا دل چاہتا ہے چلو فلاں کو بھی سنو چلو، تو وہ تو ان لوگوں کے علم میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی آیتیں رٹی ہوئی ہیں تو وہ مزید کسی کا لیکچر سنتے ہیں تو ان کو 4 پوائنٹ اور مل جاتے ہیں کیونکہ آلریڈی ڈیپتھ میں اسٹڈی ہوتی ہے. صحیح، لیکن ایک امیچور کے لیے آپ اگر کبھی کسی کو سن رہے ہیں رینڈم، کبھی کسی کی آیت ایک دم سے سن رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتی اثر نہیں کرے گا، لیکن وہ جو پختگی ہے نا علم میں وہ نہیں آنے پائے گی جو کور ٹو کور قرآن سے آتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک آیت جو ہے وہ الحمدللہ ایک جب کورس ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اس میں کور کرائی جاتی ہے. اور بعض دفعہ جب آپ نیٹ پہ سنتے ہیں تو بعض دفعہ 5 منٹ کی بات ہوتی ہے، بعض دفعہ شارٹ وہ ہوتے ہیں، تو آپ اس کی ڈیپتھ میں تو نہیں گئے نا پھر قرآن کی. میں یہ نہیں کہہ رہی، ہاں ضرور اثر، قرآن تو قرآن ہے، اثر ضرور کرے گا، ضرور تبدیلی آئے گی، اور اس سے بہتر ہے انسان کچھ نہ کرے، لیکن کیوں نہ بیسٹ کرے. یہ میری مراد ہے نا کہ ویسے تو کریں آپ، یہ بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ مراد نہیں کہ وہ چھوڑ دے، ضرور کرے. آپ سرچ کریں، اچھی چیز ہے، اللہ معاف کرے برائیوں سے اور گانوں سے اور ان چیزوں کو سرچ کرنے سے بہت اچھا ہے آپ قرآن کو سرچ کریں. لیکن میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ زندگی میں ایک بار پورے قرآن سے گزر جائے، پورے قرآن سے. اور میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں یہاں پہ، ان لوگوں نے ایکسپلور دا قرآن جب ہمارا تھا پہلے، تو وہ ابھی بھی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے 4 پارے 5 پارے رہ گئے، وہ کہتے ہیں پورے رجسٹر بھرے ہوئے اور 5 پارے کی جگہ خالی ہے. تو اب وہ آنا بھی چاہتے ہیں، بعض دفعہ وہ نہیں آ پاتے، لیکن کمپلیٹ تو نہیں ہوا نا قرآن. تو مجھے یہی میں صرف آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اتنا کر لیں کہ ایک آیت کے حوالے سے کم ایک دفعہ تو قرآن سے گزر جائیں نا. پھر ٹھیک ہے کہ اگر پھر بھی آپ یہ کہہ لیں کہ چلو میں نے فلاں کو اب سن رہی ہوں، اس کو سن رہی ہوں، اس کو سن رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک آیت سے گزرنا بہت ضروری ہے. اس لیے یہ جو فرائیڈے کے بعد سیٹرڈے کی چھٹی ہوتی ہے تو یہ ایک معمولی لاس نہیں ہوتا آپ کا، میرے حساب سے معمولی لاس نہیں ہے، کیونکہ تقریباً جتنے آرس ہوتے ہیں سیٹرڈے کے اس میں ٹھیک ٹھاک آیات اور چیزیں کور ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد جب آپ اگلے فرائیڈے کو آتے ہیں تو کتنا آپ کا لاس جو ہے آیتوں کا ہو چکا ہوتا ہے. یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک سورہ کہف میں ایک تسلسل چل رہا ہے. سورہ کہف ہے، ایک سورہ کہف چل رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے 2.25 گھنٹے یا 2.25 گھنٹے، تقریباً 2.25 گھنٹے ہوئے نا سیٹرڈے کے، اس میں 2.25 گھنٹے میں آپ نے وہ کلاس اٹینڈ نہیں کی تو آپ نے کتنا کچھ سورہ کہف میں سمجھیے یوں آپ ایسے اگر کریے آپ نے اتنا قرآن تو آپ کا مس ہو گیا. پھر آپ آگے آیت میں گئی، آپ نے کچھ کی، اتنا مس ہو گیا. تو یہ جو ہے نا کچھ ادھر کچھ ادھر، تو یہ ایسا آپ دیکھیں ہمیں بھی کوئی اگر ایسے انکمپلیٹ چیزیں ہمیں دے تو ہمیں اچھا لگے گا. اگر آپ دیکھیں نا کوئی آپ کو گفٹ دے سوٹ کا دے تو اس میں سے جو ہے نا وہ خالی آپ کو پینٹ کا پیس دے دے، کیسا لگے گا آپ؟ صرف پینٹ کا کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، بہت پیار سے میں نے آپ کو دیے، تو ٹھیک ہے آپ لے لیں گے، لیکن آپ کو ایک احساس ہوگا کوئی چیز ادھوری ہے. یا کچی بریانی بنا کے بھیج دی، کچے چاول کیا خود ہی دم کر لیجیے گا، صحیح ہے، چکن بھی اس میں کچی ڈلی ہوئی ہے، چاول بھی کچے کا آپ کر لیجیے گا نا، کیا مسئلہ ہے. دے تو رہے ہیں بھی، آپ کو دے رہے ہیں، کافی نہیں ہے، آپ کے گھر بھجوا رہے ہیں، تو مطلب آپ کو کتنا برا لگے گا. آپ کہیں گے بھائی نہ بھیجتی کو، میں نے تو نہیں کہا تھا نا، میں بیٹھ کے اب میں چڑھاؤں اس کو اور میں دم پہ لگاؤں. تو اس طرح یہ ایسے کوئی تھوڑی ہوتا ہے. کسی کو آپ نے جو ہے نا کوئی آپ کے بھائی ہیں بہن ہیں، انہوں نے کچھ گاڑی کا مطالبہ کیا کہ بھئی آپ کے یہاں 2 ہیں، کچھ وراثت وغیرہ کا بات ہوئی، تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے 2 گاڑیاں، ایک تم لے لو ایک میں لے لوں، اس کے چاروں کے ٹائر نکال کے اور ان کے گھر بھیج دیے. ٹھیک ہے، کار خود لگا لینا آپ، بس آدھی چیز دے دی. تو کسی کو بھی آپ آدھی چیز دیں وہ لینا گوارا نہیں کرے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، ہے نا ایسی بات. تو آپ یہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں ادھوری چیزیں دیتے ہیں. سوچنا چاہیے نا ہمیں کوئی بھی دے ہمیں نہیں اچھا لگے گا. آپ دیکھیں کوئی پین دے، میں سمپل بتا رہی ہوں کہ یہ پین آپ کو گفٹ کرے گا، پین دیا یہ نکال کے، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے منزہ، صحیح ہے. تو آپ مجھے بتائیے، میں تھوڑی دیر میں لے لوں گی انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ دل میں ایک احساس آئے گا نا کہ بھئی یہ کیا مطلب، یہ کہاں گیا، اس کا ڈھکن کہاں ہے. سوچے گا نا آدمی کہ مطلب یا تو یہ بہت کیئرلیس ہیں یا ان کو یہ نہیں پتا کہ پین سوکھ جاتا ہے اگر ڈھکن نہیں لگتا. 4-5 چیزیں دل میں آئیں گی، تو یہ محبت کا تو ذریعہ نہیں بنے گا نا، ادھوری چیزیں. تو یہ چیز ہمیں تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو خود اتنی پرفیکٹ ذات ہے، تو اس کے لیے جو کام کریں مکمل دل کی رضا کے ساتھ کریں، مکمل کریں. کتنے دن ہے یہ شیطان آپ کو بہکاتا ہے کہ اتنے دن سے کورس ہو رہا ہے ختم، جب ختم ہوگا نا اچانک ہو جائے گا. جب ہمارا ایکسپلور دا قرآن ہو رہا تھا تب بھی سب کہتے تھے کہ پتہ نہیں، مجھے کہتے رہتے تھے پتہ نہیں تمہارا تو کب ختم ہوگا. میں کہتی تھی اللہ جانے پتہ نہیں کب ہوگا، بس ٹھیک ہے پڑھا رہے ہیں دیکھتے ہیں.
جب تک زندگی یہ کرا رہے ہیں. جب ختم ہوا آپ یقین کریں میری کتنی فرینڈز مجھ سے ناراض ہو گئی کہ تم نے میری اپنی کلیگ یعنی جو یہاں جن کا تعلق ہے قرآن سے وہ ناراض ہو گئی مجھ سے کہنے لگی ہمیں تو پتہ نہیں چلا کب ختم ہو گئی. اور میری کال آ گئی ایک طرح سے کہ مجھے بھی اور بھی لوگوں نے جو بڑے ٹیچرز ہیں اور سب ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو تم نے بہت وہ مطلب کیا کہ کسی کو انوائٹ بھی نہیں کیا, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سب کو کمپلیٹ ہو رہا ہے, اس نے اس کو بتا دیا ہوگا, فلاں نے بتا دیا ہوگا, اور اچانک ہو گیا جیسے ہوتا ہے نا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہو گیا. تو میں وہی بتا رہی ہوں کہ آپ کو بھی ایسے آج لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے سال ہیں کتنا وقت ہے. جب یہ کمپلیٹ ہوگا آپ خود کہیں گے کہ اچھا وہ وقت بھی آ گیا, ایک دم سے وہ وقت آ جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری موت کا بھی وقت جب آ جاتا ہے یا کوئی گھر سے چلا جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے, یہ رہے گا ابھی بہت عرصے رہے گا. ابھی ہماری بچوں کی بھی جیسے والدین ہوتے ہیں نا, ابھی ہمارے بھی بچوں کی شادیاں دیکھے گا, پھر ان کے بھی بچے کھلائے گا. ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں گھر میں, کرتا ہے نا انسان پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن واقعی جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو انسان کہتے ہیں اتنی جلدی, حالانکہ شاید جلدی نہیں ہوتی ہے. کوئی دوسرے لوگ کہیں تو کہیں یہ جلدی تو نہیں ہے, بس ٹھیک اپنی ایج پہ ہی مثال کے طور پہ گئے, لیکن ایک بیٹی کے ناطے یا ایک بیٹے کے ناطے اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ اتنی جلدی چلے گئے. ابھی ہم نے تو سوچا تھا کہ ابھی ان کی بھی خوشی دیکھیں گے, یہ بھی دیکھیں گے. وہ کوئی ناشکری نہیں, میں ایک مائنڈ سیٹ بتا رہی ہوں آپ کو, ناشکری نہیں, وہ تو اللہ کی مرضی, اللہ کی امانت اللہ نے لی. تو اسی طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ ایسے وقت گزرے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. انشاءاللہ قرآن اینڈ ہو جائے گا تو کیوں نہیں انسان اپنی پوری صلاحیتیں, پوری کیپیبلٹیز, پورا دل, پوری صلاحیت اس میں لگا دے کہ تاکہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دفعہ تو یہ کوئی نا معمولی کریڈٹ یا معمولی بات نہیں ہے آپ کے لیے کہ پورا قرآن الحمدللہ پڑھ کے آپ اللہ کے پاس جائیں. برا نہ مانیے گا, نہیں میں جانے کو کہہ رہی ہوں نا, اللہ کے پاس جائیں. میں نے کہا کوئی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں, انہوں نے جانے کی تیاری کرا دی. میرا جانا تو ہے نا, تو وہی نا برا ماننے کی بات نہیں نا. تو میں نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے آپ کے پارٹ پہ کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ سے ایک دفعہ زندگی میں, کتنی زندگی ہے, کیا ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ ہفتے میں 2 دن اور پھر اگر سال دیکھیے چلیے 4-5 سال لگ جائیں قرآن کے تکمیل میں. میں نہیں جانتی, ویسے میں ابھی کوئی آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتی نا, میں نے کبھی نہیں دی, تو مجھے نہیں اندازہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ہی کچھ چیزوں کی تفسیر زیادہ کرا دیتا ہے, اللہ کی مرضی ہوتی ہے, کچھ چیزیں شارٹ ہوتی ہیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا. تو بات یہ ہے کہ اس کو اپنا وقت لگائیں تاکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک یہ پریشیس خزانہ لے کے آپ جائیں. یہ خزانہ ہے, اور اللہ تعالیٰ جتنا اس قرآن کے قدر کرتے ہیں کیونکہ ان کا کلام ہے, تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ دنیا میں ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو اتنی اس کام کی قدر ہے. یعنی اور بھی کام اس سے ایسوسیٹڈ ہے نا. ایکچولی آپ انفاق کرتے ہیں, قرآن میں ذکر ہے, ٹھیک ہے نا. آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک, قرآن آپ کو حکم دے رہا ہے. آپ بے حیائی سے بچ رہے ہیں, قرآن حکم. تو آپ کی تو زندگی قرآن ہے نا. تو جتنا اس قرآن کو آپ اپنا وقت لگائیں گے, آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے ہیرے اور جواہر اپنے بیگ میں بھر رہے ہیں, جو کہ آج اگر شاید ہمیں اپارچونٹی مل جائے تو وہ کہتے ہیں نا لوٹ سیل مچ جائے کسی ایسی جگہ پہ, جو کہ ہے ہی نہیں, کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کبھی ایسا ہوگا, کبھی نہیں ہوتا. لیکن یہ آپ کو اور مجھے, میں تو اپنے کو بھی کہتی ہوں, قیامت کے دن ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہمارے ہاتھ میں پریشیس چیز اور قرآن اللہ نے پکڑا دیا تھا, بڑا کرم تھا, ہم تو اس قابل نہیں تھے, ہم تو پتہ نہیں کہاں دنیا کے چکروں میں لگے ہوتے اگر اللہ ہم پہ رحم نہ فرماتا. جی بینا. تعلیم کے لیے بیسٹ آف بیسٹ انسٹیٹیوٹس, کالجز فرام کنڈر گارڈن ٹو یونیورسٹیز بیسٹ آتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی قرآن کہتے ہیں ہم گھر میں پڑھ لیں گے یا کوئی جیسا بالکل آڈیو سن لیں گے, اور کسی انسٹیٹیوٹ یا کسی بھی کلاس میں یا پراپر اس میں نہیں کورس. بالکل, بہت اچھی بینا نے بات بتائی واقعی کہ ہمارے تو بچہ بھی, آپ کو تو پتہ ہے نا, بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض دفعہ پریگننٹ ہوتی ہے تب اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, اب تو ایسا ہو گیا ہے. اور بعض دفعہ پیدا ہوتا ہے تو اگر 2 مہینے کا ہوتا ہے تو ابھی اس دن کوئی ہمارے یہاں بچی ہے وہ کہہ رہی تھی اوور ایج ہو گئی میری بیٹی, ٹھیک ہے نا. تو ہم سوچیں ہم اوور ایج کا ذہن میں آتا ہے سفید بال اور یا وائٹ داڑھی ایسی آتا ہے نا. تو یہ تو ہمارا واقعی دنیا کی ایجوکیشن کا حال ہے. لیکن واقعی قرآن کے ساتھ یہی معاملہ ہے, جیسے وہی جو نہیں ہم کہتے کہ وہ استانی جی یا قاری صاحب آئے, سب سے پہلے بچے کی چھٹی, آج تھکا ہوا ہے, آج اسپورٹس کھیل کے آیا ہے, آج اس کو کرکٹ کھیلنے جانا ہے, آج اسے کلب جانا ہے, آج اس ٹیبل ٹینس کھیلنے جانا ہے, آج جو ہے کچھ نہیں تو رمضان ہے, کچھ نہیں تو جو ہے وہ کوئی فنکشن ہے, کوئی شام کو برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے. سب سے پہلے چھٹی ہوگی, ٹیوشن کی نہیں ہوگی, کیونکہ ٹیوشن میں بالکل بھر کے, کیونکہ سوٹ کیس بھر کے تو پیسے دیتے ہیں ان کو ٹیوشن والوں کو نا ماں باپ, تو وہ تو سوال ہی نہیں کہ اس کی چھٹی کرائیں.
تو یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا، واقعی یہ بھی ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اس وقت جو میں آپ کو، اور میں ایک اور مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں گی، کیونکہ نا میں اس چیز کے اوپر بہت بلیو کرتی ہوں کہ جو ایک سینرجی، کیونکہ یہ میں آپ کو ایک اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ جو انسان کے ایک ماحول میں قرآن کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے، جو بھی سنت طریقہ ہوتا ہے نا وہ الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالتا ہے ہر چیز میں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، آپ کے سامنے قرآن ہوتا تھا، آپ قرآن کو ایکسپلین کرتے تھے. نہ آپ نے اس کے لیے کوئی پریزنٹیشن سکھائی، میں اس کے خلاف نہیں، لیکن میں آپ کو سنت طریقہ سے بتا رہی ہوں. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسکیچز بنا کے دکھائے یا یہ کہ کوئی پریزنٹیشنز اس کو بنا کے دکھائیں. ٹھیک ہے یہ آج کل کے طریقے ہیں، لیکن اگر آپ جتنے بھی علماء کو دیکھیں، ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھ لیں، نعمان علی خان کو دیکھ لیجئے، آپ جتنے بڑے علماء کو دیکھ لیجئے، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیجئے، وہ لوگ کوئی بھی پریزنٹیشن سے اس قسم کی چیزوں کا استعمال نہیں کرتے. ڈائریکٹ وربل طریقے سے قرآن کے پیغام کو، یہی جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، اتلو ما اوحیا، سناؤ بس، دکھاؤ نہیں. دیکھیں نا کہیں یہ لکھا ہوا ہے دکھانا، تو میں آپ کو وہ نہیں کہہ رہی، کوئی اگر پریزنٹیشنز کے تھرو قرآن ایکسپلین کر رہا ہے دیٹس فائن، لیکن طریقہ سنت کا یہی ہے، ایزی طریقہ، آسان طریقہ. بعض دفعہ پریزنٹیشن اتنی کمپلیکس بنا دیتے ہیں لوگ کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کے نا تصویروں میں کھو جاتے ہیں، تصویریں دیکھنے لگتے ہیں. بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کی آیات تلاوت لگائی جاتی ہے اور اس میں پیچھے نا تصویریں لگا دی جاتی ہیں. میرے ساتھ خود ایسا ہوا ہے کافی دفعہ. ایک کلاس میں جاتی تھی تو وہاں پہ تلاوت لگتی تھی اور اس کے پیچھے نا مختلف پکچرز ہوتی تھی. تو میرے اپنے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میں بجائے تلاوت کے اوپر کانسنٹریٹ کروں، میں تصویریں دیکھنے میں لگ جاتی تھی. میں ایسے دیکھنے لگتی تھی کہ اچھا یہ نہیں کوئی غلط تصویریں آ رہی ہوتی تھی، لیکن ایک انسان کے اندر ہے نا تصویروں میں گم ہو جاتا ہے، تو میں تصویریں دیکھنے لگ جاتی تھی اور آیات آگے چلی جاتی تھی. تو پھر میرے ساتھ میری بھی جو ٹیچر ہیں وہ بھی آ کے بیٹھی، تو انہوں نے کہا یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ کہ تصویروں کے ساتھ تلاوت کو لگایا جائے نا. تصویروں سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہی انسانی، یعنی پکچرز، گلاس کی پکچر، کوئی آیت آ رہی ہے نا، جیسے جہنم آ رہا ہے تو جہنم کو دکھایا جا رہا ہے، جنت آ رہی ہے تو جنت کو دکھایا جا رہا ہے، تو وہ انہوں نے پھر منع کیا. میں نے ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا یہ طریقہ درست نہیں ہے. اتنا ایفرٹ اس پہ لگ رہا ہے اور توجہ لوگوں کی بجائے آیات پہ وہ پکچرز دیکھ رہے ہیں کہ جنت کیسی. اب وہ جنت تو ریئل میں ہے نہیں نا، وہ جنت وہ تو دنیا کے کوئی پاک یا اس کی تصویر ہے نا، تو وہ اسی میں کھو رہا ہے آدمی. تو یہی ہے کہ سمپل طریقہ، یہی جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس اور گھنٹوں بیٹھ کے پریزنٹیشنز بنائیں اور بڑے بڑے ڈائیگرامز بنائیں. سمپل اتلو ما اوحیا، بس زبان سے بات آگے کریں. اور یہ میں ایک فرق آپ کو اس طرح بتاؤں کہ دیکھیں، ایک نماز ہم پڑھتے ہیں گھر میں، ایک نماز ہم پڑھتے ہیں کوئی اپنے محلے کی مسجد میں، مثال کے طور پہ تراویح میں، اور ویسے بھی آپ کے کوئی جو گھر کے مرد حضرات ہیں. اب آپ دیکھیے، آپ لوگ خود اس سے ایکسپیرینس کر لیجئے کہ جب ہم تراویح پڑھتے ہیں جا کے مسجد میں تو کتنا اچھا لگتا ہے نا، کتنا سکون ملتا ہے وہ تلاوت سن کے. ٹھیک ہے، بہت توجہ، فوکسڈ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یعنی پڑھ سکتے نہیں، پر فرض نہیں آپ پر، لیکن ایک بات کر رہے ہیں نا، دل کے خشوع کی بات کر رہے ہیں. اب آپ ایک اور مثال لیجئے، ایک نماز آپ پڑھ رہے ہیں بالکل کعبے کے سامنے، مسجد نبوی میں یا مسجد الحرام میں، کیا دل کی کیفیت ہوگی؟ نماز تو نماز ہے نا، پھر یہ کہنا چاہیے نماز تو نماز ہے، کیا فرق پڑتا ہے چاہے میں یہاں پڑھوں چاہے کعبے کے سامنے پڑھوں، فرق نہیں ہے. کتنا واضح فرق ہے، کتنا واضح. جب کعبے کے سامنے نماز، دل چاہتا ہے کہ بس ختم ہی نہ ہو نماز نا، اللہ کے آگے ہی سجدہ، اور جب سجدہ کرو تو ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ کعبے کے سامنے آپ سجدہ کریں. کیا بات ہے اس نماز کی نا. تو ایسے ہی مثال میں آپ کو دوں گی کہ دیکھیں، ماحول سے، انسان کی سوچ سے، لوگوں کی اچھی کمپنی سے، صحبت سے بڑا واز ڈفرنس انسان کے اندر آتا ہے. گھر بیٹھ کے انسان بڑے بڑے اعمال نہیں کر سکتا، کوئی کمپٹیشن انسان کے اندر نہیں ہوتا. کس کو دیکھتا ہے کہ فلاں نے یہ عمل کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، اور بہت سی چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آتی. بالکل حقیقت یہ بالکل. ہر کتاب جو آپ نے پڑھائی کی اس کو ہم گھر میں کچھ بھی نہیں سمجھتے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میں گزر چکی ہوں، پھر بھی جب بھی یہاں آتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے بس میرا سلسلہ نہ مجھے چھٹی نہ ہو جائے. الحمدللہ ہو جائے وہ ایک ہوتا ہے تسلسل. بالکل، اس کا بھی ایک مزہ الگ ہے. گیپ بچاتے ہیں وہ بات وہ سمجھ نہیں آتی ہے. کچھ بات میں اس دور میں سمجھ آتی ہے تو اس دور میں اس کو قرآن کے ذریعے کچھ اور باتیں سمجھ. بالکل الحمدللہ. تو قرآن کا اعجاز بے شک ہے، لیکن ایک انسان کی بھی وہ ہوتی ہے کہ آپ کتنا چاہ رہے ہو، آپ کتنا وہ کر رہے ہو. یہاں پہ میں آپ کی لیکچر میں دبئی ہوتی تھی تو وہاں سن لیتی تھی تو وہ بات آ ہی نہیں سکتی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل نہیں آ سکتی. صحیح بات. فوکس ہو ہی نہیں سکتا جو آپ. پھر
لیکن آپ سیٹرڈے کی بات کرتے ہیں، سیٹرڈے کو بقول آپ کی دفعہ آپ نے بھی بہت امپورٹنٹ آئے کہنا چاہتی ہوں. بالکل مجھے نہیں پتا کیسے آ جاتی، خود بخود آتی، آدھی کلاس ہوتی. واقعی یہ تو میں نے کتنی دفعہ ہر سیٹرڈے کو میں یہ بات آپ سے شیئر کرتی ہوں. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، آپ کو استاد بنا کے بھیجا گیا. تو کوئی ایک کوالٹی ہے نا تو یہ بات ہے، ورنہ یہ کہ آپ کو کیا ضرورت تھی استاد. ایسے ہی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی اور طریقے اختیار کر لیتے، کبھی ایک آیت کرا دی کبھی دو کرا دی. ایک پراپر طریقے سے آپ نے قرآن صحابہ کرام کو باقاعدہ ایک معلم کی طرح پڑھایا ہے. اور آپ جو باقاعدہ وہاں پہ مسجد نبوی میں آپ نے ایک اس کے لیے ایک جگہ مقرر کی تھی جہاں بیٹھ کے آپ ایک درس و تدریس کا یہ کام باقاعدہ کرتے تھے. اور وہاں پہ صحابہ کرام باقاعدہ لکھا کرتے تھے اور اس کو اپنے دلوں میں یاد کیا کرتے تھے، احادیث وغیرہ بھی قرآن کے علاوہ بھی. تو یہی والی بات ہے کہ یہ جو چیز ہے قرآن ایک تو جتنی دفعہ آپ پڑھیں پرانا نہیں ہوتا. جیسے یہ بات کر رہی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پورا پڑھ لیا میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں. دیکھیے قرآن کا تو ساری عمر اسٹوڈنٹ بن کے رہنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے اسٹوڈنٹ. اور جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ تو خود اپنے کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ایک اکثر اپنے بارے میں کہتے ہیں میں تو ایک ہمبل اسٹوڈنٹ ہوں. اس کا یہ جو مختلف قسم کی بکس ہیں اور جو جتنا لٹریچر ہے دنیا میں اس کا، یعنی وہ کتابیں پڑھتے ہیں نا، یعنی باقاعدہ کوٹ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں سب کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اسٹوڈنٹ کے لیول پہ میں کام کروں. نعمان علی خان اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں. تو ایسے بڑے بڑے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ خود اپنے کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہ علم اتنا ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ آج مجھے جو میں نے تفسیر کی یا جو کچھ میں آگے بتا رہا ہوں بس یہ پرفیکٹ ہو گیا. اچھا دوسری بات اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو اگلی بات اس آیت میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اس کو کوئی بدلنے کا احکامات کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم نے اسے بدلنے کی کوشش کی تو تم بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے. تو یہ پتہ یہ چلا کہ کتاب میں رد و بدل یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ کو یہ کام نہیں کرنا تھا. کوئی بعید تر ہے اللہ نہ کرے کہ آپ یہ کام کرتے. لیکن ایک تو مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے، دوسرے آج ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو چینج کرو، اس کتاب کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، اپنے کو بدلو. یہ کتاب اس لیے نہیں آئی ہے کہ تم اس کو بدلو، لیکن ہمارے ہاں آج یہی مسئلہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیوں نہیں قرآن کو چینج کر دیا جائے. جیسے آپ کو پتا ہے نا، کہتے ہیں کہ قرآن نیڈ ٹو بی انٹرپریٹ اگین، اور اس کو تھوڑا سا اس کے اندر چینجز کرنے چاہیے. جیسے کسی نے کہا تھا نا، پریزیڈنٹ نے کس نے یہ بات کہی تھی کہ جو سود ہے تو اس کو حلال کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اسٹیٹمنٹ بہت آپ میڈیا میں دیکھیں اکثر یہ آتا رہتا ہے، اس کا باقاعدہ وہ خاص کٹنگ کلپنگ دکھاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن نہیں چینج ہو سکتا، سوری ٹو سے ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. لیکن ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، وہ چاہتے ہیں کہ گناہ جب ہم کریں اس پہ خوشخبری دی جائے، اس پر یہ کہا جائے کچھ نہیں ہوتا، آپ جیسے بھی کریں اللہ ہے نا آپ کو معاف کرنے والا، اللہ ہے نا غفور الرحیم. اور جو ہم نیکی کے کام کریں تو ان کے بارے میں، یعنی نیکی کا مراد ہے کہ چھوٹے موٹے بھی کوئی نیکی کے کام کر لیں تو اس کو کہا جائے کہ یہ تو ایسے ہیں کہ آپ کے لیے جنت پکی ہے. چھوٹی موٹی چیزوں میں کہہ دیا جائے کہ آپ نے میلاد کیا یا بدعت کی، میلاد کر لیا، بس آپ تو پار لگ گئے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا. یہی کانسیپٹ جس قسم کے لوگوں کے ہوتے ہیں. تو لوگ یہ خوشی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کمپرومائز کیا جائے. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالی دین میں کوئی کمی بیشی برداشت نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کا رائٹ ہے، اللہ کی اتھارٹی ہے. یہ ہماری کوئی فرمائشی پروگرام نہیں چل رہا ہے قرآن پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ چینج کر دیں وہ کر دیں. یہ اگر یہ قرآن اتنا مشکل ہوتا تو اتنے سارے لوگ جو اگر قرآن پہ نہیں عمل کر رہے ہیں تو کچھ میں کہہ لوں کہ یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ بہت سارے قرآن پہ عمل بھی کر رہے ہیں. تو جو عمل کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں؟ اگر یہ اتنا امپاسبل ہوتا تو پھر تو سب کو ایک کنسنسس کر کے اور سامنے بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ نہیں بھئی یہ قرآن نعوذ باللہ ہم نہیں امپلیمنٹ کر سکتے. تو جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل کر کے دکھا دیا نا انہوں نے. سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کر کے اپنی جو اسوہ حسنہ آپ کا تھا اپنی زندگی میں آپ نے بتا دیا. صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا. پھر آج بھی بہت سارے مسلمان بھی اس پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 15 میں آتا ہے ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ. کیا کہتے تھے یہ؟ تو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئے یا اس کو بدل دے. یہ مشرکین مکہ اور یہ جو یہودی تھے غیر مسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے
آپ دیکھیں بالکل یہی والی بات ہے کہ آپ یا تو کوئی اور قرآن لے آئیے یا اس میں کوئی تبدیلی کر دیجیے. اور آج آپ دیکھیے کہ جو یہ ان کو اللہ ہی ہدایت دے، جو اس طرح کے بلاگرز وغیرہ آج کل نکلے ہیں اور انہوں نے بلاگز اپنے بنائے ہیں اینٹی اسلام باتوں میں، اور قرآن کے بارے میں، قرآن کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کے بارے میں اینٹی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی کی وہی صورت ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اس کی میں رد و بدل کیا تو اس سے بچ کر بھاگنے میں کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور رد بدل کیا ہے؟ آج تو ہم مسلمانوں کے اس قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہم خود مسلمانوں کے، آپ اگر نیٹ پہ اور سوشل میڈیا میں سرچ کریں، آپ کو میجورٹی لوگ فیس بک پہ یا مختلف جگہوں پہ یا ان کے بلاگز بنے ہوئے ہیں یا جنرل اپنا جو پوائنٹ آف ویو اسلام کے بارے میں دیتے ہیں تو بالکل ایتھیسٹ مینٹیلٹی ہے. مسلمان بچوں کی ایتھیسٹ مینٹیلٹی ہے. کیسا قرآن اور کیسی نماز اور کیسا اللہ کا نام، کوئی ان چیزوں سے نہ دلچسپی ہے، نہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کرو گے تو تم مجھ سے بھاگ کر نہیں بچ سکتے. کہاں جاؤ گے؟ کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ تو اس قرآن کے اوپر سے محبت کرنا بہت بڑا آنر ہے اور بہت بڑا اس کا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کمپنسیشن دے گا اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے درجات بلند کرے گا لوگوں کے. اسی کے ساتھ جو اس قرآن کو ریڈیکیول کا ذریعہ بنائے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا قرآن کو ڈیگریڈ کرے گا یا قرآن کی اہمیت اپنے دل میں نہیں رکھے گا، تو وہ سوچ لے. بس اتنا کہنا کافی ہے، وہ سوچ لیں. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا تم بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم بھاگو. مینس کیا ہے کہ بھاگو، دیکھو بھاگو، ایک ملک سے دوسرے چلے جاؤ، تیسرے چوتھے کیا اینڈ، دنیا کے اینڈ پہ چلے جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ اور پھر یہ کہ آخرکار اگر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے تو موت سے بھاگ کے دکھا دو. اگر کسی کی موت کا وقت آ گیا، فیصلہ آ گیا، ٹال کے دکھا دو، تو کہاں جاؤ گے؟ ساری دنیا گھوم کے دیکھ لو. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ چیلنج قرآن کی بے توقیری پر یا قرآن کو نگلیکٹ کرنے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور دیکھیے جو ویسٹ میں بیٹھے نا، ان کا تو معاملہ کیا ہے کہ ان کو تو قرآن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کو اس کی خوشخبریوں کے بارے میں پتہ ہے، نہ وہ جاننا چاہتے ہیں. وہ تو بالکل اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے. نعوذ باللہ ان کا بس نہیں چلتا وہ اس کے ساتھ کیا کریں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس قرآن کے ساتھ یہ نگلیکٹ کا رویہ ہے یا ریٹیکیول کا ہے یا اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں نعوذ باللہ، یا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اس کے احکامات پہ عمل کرنا، خاص طور پہ جو اگر آپ سوشل میڈیا میں ارسپیکٹو آف ایج کہہ رہی ہوں، یاد رکھیے گا آپ چیک کر لیجئے، کوئی ضروری نہیں کوئی ٹین ایجر ہے تو وہ باتیں بہت قرآن کے خلاف کر رہا ہے. بڑے بڑے ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے، بڑے بڑے ایجوکیٹڈ کلاس کے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہے قرآن کے بارے میں بعض دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا دل کٹ کے رہ جائے. اور ہوتے کون ہیں؟ مسلمان، کلمہ کو. تو یہ معمولی چیلنج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے.